حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ عاشورہ کا روزہ مسلمانوں نے کب رکھنا شروع کیا اور یہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے یہود جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی اور فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا تھا، تو جس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی 10 محرم الحرام عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر میں رکھتے تھے۔ تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی وہ بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو تمام انبیاء بھائیوں کی طرح ہیں اور وہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں روزہ رکھا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ابتدائی اسلام میں ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ محرم کا روزہ واجب قرار دیا گیا، یعنی ہر ایک کے لیے لازمی تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے نازل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب محرم کا جو روزہ ہے وہ مستحب ہے، یعنی نفلی ہے، اور اس کی فضیلت وہی باقی ہے جو پہلے تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ محرم کے یعنی 10 محرم کے روزے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس طرح 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمانوں نے رکھنا شروع کیا۔